اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ہمزہ ونفخہ۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یا بطور مسلمان 4 قل، سورہ فاتحہ اور 30ویں پارے کی چند جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کے علاوہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو ہر میرے جیسے مسلمان کو یاد ہے اور اس آیت کا ترجمہ بھی یاد ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے کہ جس میں ایک آیت کا ایک ابتدائی حصہ کہ جس کو ہم ایک یونیورسل اسکیپ روٹ کے طور پہ ایک کشن لینے کے لیے، جو اسلامی احکامات ہیں ان سے دائیں بائیں ہونے کے لیے، اطراف میں جانے کے لیے ہم وہ فوراً سے وہاں پہ اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں۔ اب آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، پس تحقیق ہم نے بیان کر دیا، واضح کر دیا، الرشد ہدایت کو، من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پھر جس نے طاغوت سے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی ایک آیت میں اگر کہا جا رہا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت سے کفر کیا، ویؤمن باللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس نے مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا اور وہ پکڑے رکھے، اس کو وہ پکڑے رکھے گا۔ اور اس میں ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کبھی آپ نے پکڑ لیا کبھی آپ نے چھوڑ دیا۔ اور اس آیت کا، جس آیت کو ہم کوٹ کرتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یہ تو آیت اس بارے میں ہے کہ آپ کسی کو زور زبردستی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، اور جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس پہ تمام حدود و قیود اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، اسلام کے جو بھی قوانین ہیں، اس کی جو بھی حدیں ہیں وہ تو اپلائی ہوں گی۔ پھر تو ہم تو وہاں پہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین۔ اگر یہی بات ہے تو اس کے کنٹریری آپ دیکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور دوسری آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور تیسری جو آیت ہے جس میں اس طرح کی کافی آیات ہیں، تیسری جو آیت ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو اس مہینے کو پائے تو اس میں وہ روزے رکھے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو اس مہینے کو پائے تو اس میں وہ روزے رکھے۔ تو آپ کہہ دیں کہ لا اکراہ فی الدین، میں رمضان میں فرض روزے نہیں رکھتا، میں شعبان میں رکھ لیتا ہوں، میں شوال کے جو عید کے دن ہیں وہ گزارنے کے بعد شوال میں روزے رکھ لوں گا۔ تو یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے۔ جو اسلام کے احکامات ہیں اس میں جو فرائض کی بات کی گئی ہے، اگر اسی چیز پہ آپ کہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، پھر تو فرائض کی بات ہی نہ ہو۔ پھر جو آپ پہ نمازیں فرض ہیں اور صاحب نصاب پہ جو زکوٰۃ فرض ہے، آپ پہ رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب نصاب پہ حج فرض ہے، تو یہ چیزیں تو پھر آپ بالکل ہی چھوڑ دیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو آیت ہے اس کا شان نزول دیکھیں، اور پوری تحقیق کے بعد اس چیز کو آپ کسی بھی جگہ پہ، اب آپ اسلام میں چیری پکنگ آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو میں نے پکڑ لیا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اور ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ سورۃ الاعراف میں آیت 172 میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، آپ اپنی پہلی پیدائش کے وقت ہی آپ گواہی دے چکے ہیں، اور آپ اس گواہی سے اب پھر نہیں سکتے۔ کہ جیسے اب دنیاوی ایک چیز ہے اس کی آپ مثال دیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے تو جب آپ اس ایگریمنٹ میں اس شخص کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ جب داخل ہو جاتے ہیں پھر آپ اس ایگریمنٹ سے دائیں بائیں نہیں کر سکتے۔
تو یہاں پہ دائیں بائیں نہ کریں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ یا کوئی ایسا کام ہے کہ جو آپ اس وقت نہیں کر پا رہے یا ممکن نہیں ہے، تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے بات کریں. اب اپنی غلطی کو تسلیم کر کے آپ کہیں جی ابھی تو یہ میرے سے ممکن نہیں ہوا یا میرے سے یہ خطا ہوگی. اپنی خطا کو تسلیم کریں بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ اٹھا کے کہہ دیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں. تو میرے پہ اگر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر یہ میں نے پڑھا ہے اور جب میں نے اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، تو پھر میرے لیے رائٹ لیفٹ نہیں ہے، پھر میرے لیے ایک بالکل سیدھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنا ہے. غلطی کو تسلیم کریں، جو آپ کام نہیں کر رہے اس کو آپ تسلیم کریں، لیکن آگے سے توجیحات آپ بیان نہ کریں. تو کوشش اور ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کہیں سے بھی قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے، احادیث کو اپنے مقاصد کے لیے، یا اس کو لے لیا اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا اس کو لے لیا، یہ کام نہ کریں. اگر ہم چلنا چاہتے ہیں اس چیز پہ تو ہمارے لیے یہی آیت کافی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.